الرحمن الرحیم باب ہے مختلف مسائل. جب باب آئے اور اس کا کوئی نام نہ آئے تو وہ ہوتا ہے باب فی مسائل متفرقۃ من کتاب الصوم. مختلف کتاب الصوم کے مسائل اس کے اندر ڈسکس ہوں گے. اس کے اوپر کوئی باب چیپٹر کا نام نہیں ہے. 1982 نمبر روایت ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کرو. فإن فی السحور برکہ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھی ہے، یعنی سحری میں برکت ہوتی ہے. تو سحری کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کرنا اس کو یہ باعث ثواب ہے. متفق علیہ روایت بخاری مسلم کی ہے. آگے 1983 نمبر روایت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور اہل کتاب یہودیوں عیسائیوں کے روزوں کے درمیان فرق جو کرنے والی چیز ہے وہ سحری کا کھانا ہے. وہ سحری نہیں کھاتے. اچھا جی، آگے یہ اسے امام مسلم نے روایت کیا. آگے 1983 نمبر 84 نمبر روایت ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ لوگ خیر پر قائم رہیں گے جب تک افطاری جلدی کرتے رہیں گے، جب تک افطاری جلدی کرتے رہیں گے. اللہ اکبر. اچھا، یہاں پہ ہے کہ افطاری فوراً کرنا، جس طرح ہمارے ہاں روافظ کا یہ ہے شعار، اور یہود و نصارہ کا بھی اسی طرح. یہودی اور عیسائی بھی لیٹ روزہ کھولتے ہیں، یعنی بالکل جب رات ہو جاتی ہے. اسی طرح روافظ کے اندر بھی 10-15 منٹ لیٹ کیا جاتا ہے، رات بالکل ہو جاتی ہے تقریباً جب اندھیرا چھانے لگتا ہے. یہاں پہ ملا علی قاری نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے، زبردست بات کی ہے. ملا علی قاری فرماتے قال بعض علماؤنا لو اخر لتعذیب النفس ومواصلۃ العشاءین بالنفل. بعض علماء کہتے ہیں اگر روزہ مؤخر کر دیا جائے تعذیب نفس کے لیے اور اس کے اندر وجوب کا بندہ اعتقاد نہ رکھے، احتیاط پہ عمل کرے تو یہ جائز ہے، یہ اچھی بات ہے. یہ بات ہمارے بعض علماء احناف نے کہا ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ جو تاخیر آپ کر رہے ہیں نا، ایک تو اس کے اوپر انہوں نے کچھ عقلی باتیں بھی کی ہیں. کہتے ہیں ملا علی قاری یعنی عبارت میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ درست نہیں، یہ نہ کرو آپ. کیوں؟ فرماتے ہیں ان متابعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی الطریق المستقیم من تعوج عنہا. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم وہی ہے جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے نا، صراط مستقیم وہی ہے. اور جو بندہ ہلکا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ادھر ادھر گیا ولو فی العبادہ، اگرچہ وہ عبادت کے اندر کر رہا ہے، وہ ٹیڑھے رستے کی طرف جا رہا ہے. یعنی سب سے اچھا ترین اللہ کے ہاں جو رستہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں جب آقا کریم علیہ السلام خود جلدی افطار کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں آپ احتیاط حضور علیہ السلام کی اس عمل کی طرف جائیں. طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اعلیٰ. تو ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے طریق ماں طریقے صحابست. ہمارا نقش بندیوں مجددیوں کا وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ کے صحابہ والا ہے کہ در اتباع سنت و اجتناب بدعت است. رسول اللہ کی سنت کی اتباع اور بدعات سے دور رہنا. اچھا جی، متفق علیہ روایت تھی. 1985 نمبر روایت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر سے چلا جائے، فرمایا سورج ڈوب جائے تو روزے دار کا روزہ افطار ہو جاتا ہے. ایک دو معنی ہیں اس کے، یعنی اس کے لیے کھانا پینا مباح ہو جاتا ہے. دوسرا معنی ہے کہ وہ کچھ کھائے یا نہ کھائے اس کا روزہ افطار ہو جاتا ہے، حکمی طور پہ روزہ کھل جاتا ہے. ٹھیک، ایک یہ معنی ہے. متفق علیہ روایت ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے اوہ جلدی جلدی پانی پی لو روزہ مکروہ ہو جانا ہے، افطاری کے وقت لیٹ ہو جائے اور جلدی جلدی کچھ نہ کچھ کوئی گھوٹی اگرچہ پی لو روزہ مکروہ ہو جانا ہے. اس کی اصل یہ پچھلی روایت فرمایا جلدی افطار امت خیر پر رہے گی جب تک جلدی افطار کرے گی. کوئی لیٹ کرنے میں کراہت ہے تو وہ جو ہمارے جملہ معروف بولا جاتا ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے، اس کی اصل یہ روایت. 1986 نمبر روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا روزے کے اندر وصال سے. وصال کیا ہے؟ ملانا روزے، نہ کچھ کھانا صبح کو نہ شام کو، اور لگاتار پے در پے روزے رکھتے رہنا.
آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حضور شور، اور آپ کو ایک بندے نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور نے صحابہ کو منع کر دیا، صحابہ کمزور ہو گئے تھے۔ ایک بندہ کہنے لگا حضور آپ ہی تو ایام وصال کے روزے رکھتے ہیں، یعنی لگاتار نہ صبح کچھ کھانا ہے نہ شام کو، روزے بھی کانسٹنٹلی لگاتار رکھنے، جب دیکھیں صبح بھی کچھ نہ کھائیں شام کو بھی کچھ نہ کھائیں، تو ہلکا سا پانی وغیرہ ہو گیا نارمل، یا وہ بھی نہیں ٹھیک ہے چل رہا، تو صحابہ نے بھی رکھنے لگے۔ حضور کو دیکھ کے صحابہ کمزور ہو گئے، تو عرض کی آقا آپ بھی تو رکھتے ہیں، ہم تو آپ کو دیکھ کے، فرمایا یکم مثلی، تم میں سے مجھ جیسا کون ہے؟ تم اپنے آپ کو مجھ پہ قیاس کر رہے ہو، میری ذات کو اپنے آپ پہ قیاس کر رہے ہو۔ فرمایا صحابہ تم میں سے کون ہے میرے جیسا؟ انی ابیت یطعمونی ربی ویسقینی، میں سوتا ہوں میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب اس کے اندر ایک دو طرح کے معنی ہیں، ایک تو ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اپنی جناب سے اپنے حبیب کو حصی طور پہ رزق کھلاتا پلاتا تھا۔ دوسرا معنی ہے کہ نہیں، اس کا معنی ہے روحانی طور پہ حضور انوار و تجلیات، کیونکہ کھانا پینا ہی رزق نہیں ہوتا۔ اور یطعمونی ربی ویسقینی، یہ الفاظ ظاہر پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی خاص خزانے سے مجھے اپنی رحمتوں کا رزق کھلا پلا دیتا ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ دوسری فصل ہے، اب دیکھیں، اب آپ دیکھیں عقل میں یہ بات نہیں آتی، سائنس اب کہتی ہے میرے خیال سے 3 دن کو بندہ کہ 3 دن کا ہے بھوکا رہے، بالکل کچھ کھائے پیے نہ تو بندہ مر جاتا ہے، 3 دن کا ہے شاید، واللہ علم بالصواب۔ تو حضور علیہ السلام لگاتار روزے رکھ ہیں، کچھ کھا پی نہیں رہے، اور صحابہ کمزور ہو رہے ہیں، حضور نہیں کھا رہے، فرمایا میں اللہ مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے۔ کیا یعنی انداز ہے ایک اللہ کی محبوبی، اور یہ مقام بشریت ہے۔ یہ کہتے ہیں جی نبی کی 2 حیثیت، خارجیوں نے دیکھیں جی نبی کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت سے وہ نبی ہوتا ہے، ایک حیثیت سے انسان ہوتا ہے۔ انسان جس حیثیت سے وہ عام انسانوں کی طرح، اور جس حیثیت سے وہ رسول ہے وہ حیثیت بس اعلیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہ دیکھیں آپ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بشریت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرا مقام بشریت یہ ہے کہ میں سو رہا ہوں، کئی دن کھا نہیں رہا پی نہیں رہا، تم 3 دن کھاؤ نہ پیو مر جاؤ۔ حضور نہیں کھا رہے نہیں پی رہے، آج دیکھیں نا، اب میں کھانا چھوڑ دے مر جائیں گے 3 دن بعد۔ میرے آقا فرما رہے صحابہ میرا رب مجھے کھلا بھی رہا پلا بھی رہا، یہ مقام بشریت۔ الفصل الثانی، دوسری فصل آ گئی، اور پچھلی روایت متفق علیہ بخاری مسلم کی 1987 نمبر روایت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزے کی نیت نہ کرے، یوم صیام ارادہ نہ کرے فجر سے پہلے، تو فرمایا فلا صیام لہ، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ ظاہر حدیث یہی کہتی ہے نیت کے بغیر جو فجر سے پہلے بندہ نیت نہ کرے اس کا روزہ ہوتا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، جابر اور زید وغیرہ، جابر بن زید رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا یہی مذہب تھا۔ جمہور علماء اور باقی ائمہ انہوں نے اس کے بارے میں کچھ اور بات کی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ نیت دن کے، یہ تو اس حدیث کی تعویل ہی ہم یہ کریں گے کہ اس حدیث کا معنی ہے اس کا روزہ کامل نہیں ہے، یعنی کامل سے مراد ہے کہ اس نے اہتمام نہیں کیا، کوتاہی کی ہے، تو یہ کراہت تنزیہی کے زمرے میں زیادہ سے زیادہ آ جائے گا۔ اور اس کی دلیل سنن النسائی اور سنن ابن ماجہ، نسائی کی 2324 نمبر روایت ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، حضور نے فرمایا کہ تیرے پاس صبح کا ناشتہ کھانا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ اب غدا کب ہوتا ہے؟ غدا ان کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ کھانے کو کہا جاتا ہے جو زوال سے پہلے کھایا جائے، غدا ناشتہ زوال سے پہلے جو کھایا جائے۔ اچھا، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ نیت زوال کے بعد جائز، یعنی 11:30 10:30 بجے سے پہلے جو کھانا کھایا جائے، عربی میں اس کو غداء کہتے ہیں۔ حضور آئے، حضور فرماتے ہیں آئندہ کی غداء، کہ تیرے پاس صبح کو ناشتہ ہے؟ عرض کی آقا نہیں۔ فیقول، فرمائے انی صائم، پھر میں روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام نے خود روزے کی نیت کب فرمائی؟ زوال سے پہلے۔ تو یہ صحیح عمل، خود عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بتا رہا ہے، زوال سے پہلے تک روزے کی نیت کرنا درست ہے۔ ہاں ایک بندہ ہے وہ نیت کرتا ہی نہیں ہے، نیت ہے کیا یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایک بندہ شہری میں بیٹھا ہے کھانے کی نیت لے کے، کھانے کی نیت میں یہ ہے کہ میں نے صبح روزہ رکھنا ہے، وہ نارمل نیت ہے۔ ایک بندہ ہے وہ شہری میں تو بیٹھ گیا ہے، کھانا کھا کے کہتا ہے صبح اٹھ کے حساب لگائیں گے، روزہ رکھنا ہے یا
اب یہ دیکھیں نا، یہ غیر مناسب ہے، آداب کے خلاف ہے. اور صبح 10 بجے اٹھتا ہے، دیکھتا ہے بادل شادل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے اوکے کام، تو کہتا میرا روزہ ہے. تو یہ جو ہے نا یعنی ایک ادب کے خلاف ہے. تو ایک بندہ جو رات کو اجر نیت لے کے بیٹھا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کب شہری آئے میرا اگلا روزہ شروع ہو، اور ایک بندہ کہتا ہے 10 بجے صاحب لاؤں گے، رکھنا کہ نہیں. تو ان دونوں کے نیت میں، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جب نیت مختلف ہے تو اجر بھی، یہ معنی حدیث کا. ٹھیک ہے جی، اس سے یہ مسئلہ بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ جس نے نیت نہ کی اس کا روزہ ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دوسری حدیث میں پتہ چل رہا ہے نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا، حضور علیہ السلام نے زوال سے پہلے نیت کر کے دوسرا. تو لہٰذا ان کو تطبیق آپس میں حدیثیں ایسے ملیں گی، اس کی تعویل کریں گے کہ کامل اجر اس کا وہ نہیں ہے جو اس طرح کرے کہ صبح صاحب لگا کے دیکھیں گے روزہ رکھنا ہے یہ نہیں. 1988 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمع النداء احدکم، جب تم میں اس کو بندہ اذان کی آواز سنیں اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو، تو فرمایا نہ برتن کو رکھے حتیٰ کہ اپنی حاجت پوری کر لے جو کھانا پینا ہے. مغرب کی اذان ہو گئی ہے تو بندہ کھا پی رہا ہے تو ہر چیز چھوڑ کے بھاگے نا، وہ جو کھا رہا ہے وہ کھا لے پھر آ جائے. تو اسی لیے رمضان المبارک میں مغرب کا تھوڑا سا وقفہ کیا جاتا ہے، اسی لیے اس حدیث کی وجہ سے، تاکہ بندہ پانی پی کے جو کھجور وغیرہ چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا کھانا ہے وہ کھا کے آ کے نماز پڑھ لے اور باقی کھانا جا کے کھا لے. اچھا جی، امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا. آگے ہے 1999 نمبر 1989 نمبر روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میرے بندوں میں سے سب سے محبوب بندے مجھے وہ ہیں جو جلدی افطاری کرتے ہیں. اچھا جی، اب اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہودی اور عیسائی لیٹ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اچھے، اور وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا اپنے حبیب کو ان کو کہہ دیں حبیب مجھے محبوب وہ ہیں جو جلدی افطاری کرتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ ہیں جو میرے حبیب کے طریقے پہ چلتا ہے. امام ترمذی نے اسے روایت کیا، حدیث حسن ہے. امام احمد بن حنبل نے اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں سے روایت کیا. 1990 نمبر روایت سلمان بن عامر فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں اس کو بندہ افطار کرے تو کھجور پر افطار کرے، فإنہ بارکہ، کھجور میں برکت ہے، یہ برکت والی ہے. اگر کھجور نہ پائے تو افطار کر لے پانی پر، فرمایا فإنہ طہور، یہ پاک کرنے والا ہے. امام احمد ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ دارمی نے روایت کیا، لیکن دارمی کی روایت میں لیکن ان میں امام ترمذی کے علاوہ فإنہ برکہ کے لفظ کسی میں نہیں آئے. تو برکت ہے اس کے اندر. کھجور، آج ایک کھجور روٹی جتنی، ایک روٹی جتنی قوت فراہم انسان کے وجود کو کرتی، کھجور میں اتنی طاقت. طبی فوائد بڑے ہیں، وہ آپ کو حکیم وغیرہ بتا سکتے ہیں، میں تو حکیم نہیں ہوں. تو لیکن طبی فوائد ہمیں کو بتائے نہ بتائے، ہم اپنے آقا کی سنت میں اس سے محبت کرتے ہیں. کھجور پہ روزہ افطار کریں. جو شوگر کے پیشنٹ ہیں جن کو کھجور ڈاکٹر نے منع کی، وہ پانی پہ روزہ افطار کریں. جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے اس پہ عمل کریں. اللہ بھی اس میں راضی، اللہ کے حبیب بھی راضی. تو جب بس جو فرما دیا ہے، سائنس تو آج آ کے تحقیقیں کر رہی ہے، اس میں یہ فائدہ، اس میں یہ فائدہ، اس میں یہ فائدہ ہے. اور مسلمان کو تو اتنا یقین ہونا چاہیے، سائنس فائدہ بتائے یا نہ بتائے، بس جو حضور نے فرما دیا آنکھیں بند کر کے اس پہ ہم ایمان لے آئے. اچھا جی، 1991 نمبر روایت ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کرتے نماز سے پڑھنے سے پہلے تر کھجوروں پر، اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو چھوارے خشک کھجوریں ان پہ کر لیتے، اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام پانی کے کچھ گھونٹ پی لیتے. امام ترمذی ابو داؤد وغیرہ نے اسے روایت کیا. امام ترمذی نے کہا حدیث حسن غریب ہے، اور امام دارقطنی نے بھی اسے صحیح کہا. اچھا جی، آگے ہے حضرت انس بن مالک سے بھی ایک روایت مروی ہے، من وجد تمرا فلیفطر علیہ، جو نہ پائے کھجور پانی پر کر لے. اس کو امام حاکم نے صحیح کہا. آگے 1992 نمبر روایت ہے. زید بن خالد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزے دار کو افطار کرایا ہے، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا یا غازی کو سامان تیار کرا کے دیا، فرمایا اس کے لیے ان کے برابر اجر ہوگا. یعنی جتنا روزے رکھنے والے کو اجر، اتنا افطار کرانے والے، جتنا جہاد کرنے والے کو اتنا سامان دینے والے کو. اور اس کو آپ باقی چیزوں پہ قیاس کر لیں. ٹھیک ہے، جس نے ایک انسان کو پیسے دے کے پڑھایا، اس پہ انویسٹ کیا،
وہ ڈاکٹر بن گیا، اس نے خدمت خلق کی، چھرے نہ پھیرے جس طرح آج ہو رہا ہے، زیادہ تر ہو رہا ہے نہیں وہ، لیکن وہ صالح رہا، نیک رہا، اور اس نے بہت اچھے انداز سے خدمت خلق کے جذبے سے کام کیا، تو اس کو جتنا اجر اپنے کام کا ملے گا، اللہ اس کو پڑھانے والے کو اتنا اجر دے گا۔ کسی نے کسی کو عالم بنایا، کسی طالب علم پہ انویسٹ کر کے اسے پڑھایا، اس کی ضروریات کتابیں خرید کے دیں، وہ پڑھ گیا، وہ علم پھیلائے گا، جتنا اس کو اجر اس کو بھی اجر پچھلے کو ملے۔ اچھا جی، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا، محی السنہ نے شرح السنہ میں روایت کیا امام بغوی نے، اور کہا حدیث صحیح ہے۔ 1993 نمبر روایت، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ دعا پڑھتے، ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تار ہو گئیں، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اگر اللہ نے چاہا اجر بھی ثابت ہو گیا۔ امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا۔ اچھا جی، 1994 نمبر روایت، معاذ بن زہرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ پڑھتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ امام ابو داؤد نے مرسل روایت کی، اللہ تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پر میں نے افطار کر لیا۔ اچھا، یہاں پہ حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ روایت مرسل ہے لیکن جس مقام میں یہ آئی ہے یہ روایت حجت ہے اور دلیل ہے، اور ہمارے نزدیک تو مرسل ویسے ہی حجت ہے۔ اچھا جی، آگے ملا علی قاری ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ ملا علی قاری کہتے ہیں زبانوں پر جو آج کل مشہور ہے نا، اللہم لک صمت وبک آمنت، اور آگے وعلیک وکذالک زیادہ وعلیک توکل، اسی طرح علیک توکلت وعلی رزقک افطرت، کہتے ہیں وابی کا آمنتو جو ہے یہ اس کا ذکر کسی حدیث میں تو نہیں ہے اگر جس کا معنی صحیح ہے، اور کہتے ہیں اسی طرح والصوم غد نویت، کل کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں، کہتے ہیں النیت باللسان من البدعۃ الحسنہ۔ ملا علی قاری آج سے 400 سال پہلے فرما رہے ہیں یہ جو زبان سے نیت کرتے ہیں ہمارے لوگ، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا، یہاں پہ وہ خارجی کہنے لگا والی صوم غد نویت، کل کے روزے کی نیت۔ دیکھیں جی، کل کے، یہ اتنے بے وقوف ہیں، کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، حالانکہ روزہ تو آج کا ہے۔ اس عقل کے اندھے کو بیچارے کو اتنا پتہ نہیں چلا شریعت مطہرہ میں جو کل ہے نیا دن، وہ اذان فجر ٹائم شروع ہوتا ہے، اور ہم سحری اذان فجر سے پہلے کر کے نیت پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ انگریزی دن بدلتا ہے رات 12 بجے، شرعی طور پر جو دن بدلتا ہے وہ اذان فجر کے ساتھ بدلتا ہے، طلوع فجر کے ساتھ بدلتا ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے بھائی، یعنی اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا اور خود غلط تفہیم ہو گئی، اور انہوں نے کہا دیکھیں جی سارے علماء جتنے لوگ تھے محدثین وہ تو سارے یوں ہی تھے، بس ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، ان کو تو مجھے سمجھ آ گیا صحیح دین، یہ لوگ بیوقوف تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے اگر کوئی زبان سے نیت کر لیتا، اگر نہیں کرتا کوئی حرج نہیں، نیت دل کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ 1995 نمبر روایت، ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ جلدی افطاری کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودی اور عیسائی اس کو لیٹ کرتے ہیں افطاری کو۔ امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ آگے 1996 نمبر روایت، ابو عطیہ کہتے ہیں میں اور حضرت مسروق عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے، ہم نے کہا ام المومنین، دو بندے ہیں صحابہ کرام میں سے، ایک افطاری جلدی کرتا ہے اور نماز جلدی پڑھتا ہے، دوسرا افطاری بھی لیٹ کرتا ہے نماز بھی لیٹ کرتا ہے، کون ان میں سے؟ اور اماں پاک نے فرمایا جلدی افطاری کون کرتا ہے اور نماز جلدی کون پڑھتا ہے؟ ہم نے کہا عبداللہ بن مسعود۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے، افطاری بھی جلدی اور نماز بھی۔ اور کہتے ہیں دوسرے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا عمل بیان جواز کے لیے تھا، اور حضرت ابن مسعود کا عمل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تھا۔ امام مسلم نے روایت کیا۔ 1997 نمبر روایت ہے، ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی طرف بلایا رمضان میں، یعنی افطاری کی دعوت ہوتی نا نارمل روٹین میں، حضور نے مجھے سحری کی دعوت دی، فرمایا آجا برکت والا ناشتہ کراؤں تجھے برکت والا کھانا کھلاؤں۔ امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ 1998 نمبر روایت، ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی کتنی ہی اچھی سحری ہے جو وہ کھجور کے ساتھ کرے، یعنی کھجور کے اندر بھی ایک تو برکت، اور سحری میں بھی کھائے تقویت ملتی ہے۔ ہر تقویت والی چیز بندے کو کھانی چاہیے تاکہ بندہ عبادات پہ زیادہ قادر ہو سکے۔ امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح فرمایا۔